السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ویڈیو دیکھنے والے کا شکریہ۔ آج کا ٹاپک ہے زندگی میں اعمال۔ اعمال ہر حال میں صحیح رہنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیت ہی اعمال کا ذریعہ ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اچھا، اب اعمال کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اعمال کس طرح سے کرتا ہے انسان مانے میں اور آپ سب لوگ۔ دنیا میں ہر کوئی جو نماز کو جاتا ہے تو دوسرے کو کچھ نہ کچھ ترکیبیں بتاتا ہی رہتا ہے۔ نماز پہ یہ کرو، ایسے کھڑے رہو، ایسا رہو، اور صفوں میں اتنا کس کے کھڑتے ہیں کہ دوسرے کو جگہ نہیں ہوتی کہ وہ جھکیا اٹھے۔ کہتے ہیں جب جا کے ان کو پوچھو تو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جگہ مت چھوڑو، نہیں تو ورنہ شیطان اندر گھس جائے گا۔ جو حدیث کہی گئی ہے صف میں کھڑنے کے بارے میں، اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جب نماز میں پڑھو تو دوسرے کو تکلیف دو۔ اسے پڑھنے میں نماز آسان ہونا چاہیے۔ اسلام کا پہلا چیز ہے کہ آپ دوسرے کی سہولیت دیکھنا چاہیے۔ آپ کا پورا نیت یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے دوسرے کا نماز خراب نہ ہو۔ آپ کا نیت یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کا نماز آپ کی وجہ سے خراب نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ صف میں کھاندے سے کھاندہ ملا کے کھڑے ہونے کا جو بات کہا گیا ہے حدیث میں، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ صف میں کھڑے ہونے وقت کوئی امیر یا غریب نہیں فرق ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کھاندے سے کھاندہ ملا کر۔ اگر آپ کھاندے سے کھاندہ ملا کے کھڑنے کا مطلب تلاش کریں گے تو آپ نماز پڑھ نہیں سکتے۔ تو کھاندے سے کھاندہ ملا کے کھڑنے کا مطلب ہے آپ کو ایک ہی لائن میں ایک صف میں کھڑنا ہے، اور یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کو دوسرے کے اتنے بازو کھڑنا ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں دوسرے کو تکلیف۔ یہ آپ اللہ کے واسطے سمجھ لیجئے کہ دوسرے کو تکلیف نماز کے وقت مت دیجیے۔ جب فرض کا نماز ختم ہو جاتا ہے تو آپ جب بھی سنت یا نفل نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہو، پیچھے جاتے ہو، تو ایسی جگہ پر کھڑنا چاہیے کہ دوسرا آدمی جو بھی سامنے نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز ختم ہو کے جانے کے لیے رستہ ہونا چاہیے۔ یہ خصوصی ضروری سوچنے والی چیز ہے کہ آپ کو دوسرے کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ اور جب آپ نماز ختم کر کے باہر نکل رہے ہو، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے سنت نفل یا فرض دیر سے آنے سے، تو آپ کو اس طرح سے جانا ہے کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً میں نے خود دیکھا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں سنت یا نفل پیچھے صف میں، تو سامنے جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اتنے قریب سے جاتا ہے کہ مجھے نماز میں سے دھیان بٹ جاتا ہے، اور جب نماز میں سے دھیان بٹتا ہے تو اس کا گناہ مجھے بھی ہوتا ہے اور جس کی طرف سے ہوتا ہے اسے بھی وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ سب لوگ اللہ کے واسطے نماز پڑھنے پر، آپ سب لوگ اللہ کے واسطے جب نماز پڑھنے جاتے ہو تو یہ احتیاط رکھیے کہ آپ کو دوسرے کی طرف سے کوئی تکلیف آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ویسے ہی آپ کی طرف سے دوسرے کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ دوسروں کو سکھانے نہیں جا رہے، آپ اللہ سے رشتہ بنانے جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جا رہے ہیں۔ مگر عموماً بہت سارے لوگ نماز پڑھنے جب جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، دھکا دینے،
تک چل جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے آپ نماز جب بھی پڑھنے جاؤ تو خوشی سے خضوع سے جاؤ اور بڑی احتیاط سے نماز پڑھو کہ آپ کی طرف سے دوسروں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اعمال یہ ہے کہ ہمیں نماز بہت ہی احتیاط سے اور ذہن میں یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دھیان دینا بہت ضروری ہے۔